آج ہم دیکھیں گے کہ بلڈ پریشر چیک کرنے کے کون کون سے آلات ہمیں میسر ہیں اور ان پہ بلڈ پریشر کیسے چیک کرنا چاہیے، اور ان میں سے کون سا آلہ جو ہے وہ سب سے زیادہ کارآمد ہے اور سب سے زیادہ بہتر معلومات دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، بلڈ پریشر اپریٹس بنیادی طور پہ دو قسم کے ہیں۔ ایک جو اپریٹس ہے اسے ہم کہتے ہیں مرکری اپریٹسز، دوسرے ہیں اینرائڈ۔ جو اینرائڈ ہے وہ بیسک وہ جو ڈائل والا اپریٹس ہے اس کو ہم اینرائڈ کہتے ہیں۔ اس میں ڈائل بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہوا بھر کے ڈیجیٹل بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اینرائڈ میں آتا ہے، اور جس میں مرکری یوز ہوتی ہے یعنی کہ پارا یوز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مرکری اپریٹسز، وہ دوسرے اینرائڈس ہیں۔ اب ڈیجیٹل اپریٹسز آ گئے ہیں، اور ڈیجیٹل اپریٹسز مختلف کمپنیاں بناتی ہیں، ان سے کئی مستند کمپنی اور کئی غیر مستند کمپنی ہیں۔ مستند کمپنی ہم اس کو کہتے ہیں، اپریٹس ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس کا اپریٹس جو ہے وہ ویلیڈیٹڈ ہے، یعنی کہ وہ کیلیبریٹڈ اور ویلیڈیٹڈ ہے۔ ویلیڈیٹڈ کا مراد یہ کہ اس کو مرکری والے اپریٹس کے ساتھ کیلیبریٹ کر لیا گیا ہے، کمپنی نے پہلے سے کر لیا تھا اس کو کیلیبریٹ، اور اس کے بعد اس کی ایک ویلیڈیشن، ایک اتھارٹی نے جو کہ بلڈ پریشر کی ایک اتھارٹی ہے پوری دنیا کے اندر، اس نے اس کو ویلیڈیٹ بھی کر دیا کہ جی فلاں کمپنی کا اپریٹس جو ہے یہ فلاں ماڈل یہ ویلیڈیٹڈ ہے، یہ کیلیبریٹڈ ماڈل ہے، اس لیے اس کو آپ لے لیں گے تو اس کے ساتھ غلطی کی گنجائش کم سے کم ہے۔ آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر اس کے بارے میں معلومات مل جائیں گی کہ کون سی کمپنی کے اپریٹسز جو ہیں وہ ویلیڈیٹڈ ہیں، اور ان میں سے کون کون سے ماڈلس جو ہیں وہ ویلیڈیٹڈ ہیں۔ جو ویلیڈیٹڈ والے ہوتے ہیں ان کی کمپنی کے مطابق ان کی کیلیبریشن سال میں ایک دفعہ یا سال میں 2 سال میں ایک مرتبہ اس کی جاتی ہے کیلیبریشن، یعنی کہ وہ اتنے زیادہ اوتھینٹک ہیں، اتنے وہ آپ کو صحیح انفارمیشن دیتے ہیں۔ پر لیکن سال میں ایک دفعہ یا 2 سال میں ایک دفعہ اس کے لیے کیلیبریشن ضروری ہے، اور کیلیبریشن ہمیشہ سے میں نے کہا کہ وہ مرکری والے کے ساتھ ہوتی۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا کیلیبریشن کے بارے میں بتا دوں گا۔ اب بیسیکلی ہم نے دیکھنا کہ آج کل کون کون سے اویلیبل ہیں۔ گھروں کے اندر مرکری اپریٹسز کم سے کم ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اسٹیتھوسکوپ چاہیے، تو یہ کمرسم ہے، خصوصاً وہ لوگ جو اکیلے رہتے ہیں جن کے آس پاس کوئی نہیں ہے اور جو سیکھ نہیں سکتا، تو اس لیے مرکری اپریٹسز ہمیں کمپیریٹیولی کم نظر آتے ہیں گھروں کے اندر، اور اسی وجہ سے دنیا کے اندر ڈیجیٹل اپریٹسز آ گئے ہیں۔ اب یہ کفلیس اپریٹسز آ چکے ہیں، جس کے ڈیجیٹل واچز آ گئی ہوئی ہیں، ایپل کی واچ آ گئی ہوئی ہے، اور بھی کمپنیز ہیں جن کی گھڑیاں آ چکی ہوئی ہیں، اب تو بہت ہی کامن ہو گئی ہیں۔ تو وہ گھڑیاں جو وہ باندھ لیتے ہیں اور وہ 3 چیزیں بتاتے ہیں گھڑی، وہ گھڑی ایک آپ کی بتاتی ہے ہارٹ ریٹ بتا دیتی ہے، ایک آکسیجن کی سیچوریشن بتا دیتی ہے جو پیچھے کرونا کے اندر بہت ضروری تھا آکسیجن سیچوریشن، اور نمبر 3 وہ ایک اندازن بلڈ پریشر کی ریڈنگ بتا دیتی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں گھڑیاں بتاتی ہیں۔ تو کف اپریٹس ہم کہنے لگے، اور ہم انہیں کفلیس اپریٹس کہنے لگے۔ جو کفڈ اپریٹس ہیں اس میں مرکری والا اپریٹس بھی آتا ہے، ڈائل والا اپریٹس بھی آتا ہے، ڈیجیٹل اپریٹس بھی آتے ہیں، کف والے ادھر بھی آتے ہیں کہ کف اپریٹسز کلائی کے کف اپریٹسز ہیں وہ بھی آتے ہیں، اور پھر کف لیس اپریٹسز آ گئے۔ جو کف لیس اپریٹس ہیں اس کے اندر آپ کے فنگر اپریٹسز ہیں، اس کے اندر گھڑیاں آ گئی ہوئی ہیں، ایک آئی کی اپریٹسز آ گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے نئے چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں جو موبائل فونز کے ساتھ اٹیچ ہو کے تو آپ کو پھر ایک آپ کے بلڈ پریشر کی ریڈنگ بھی بتاتے ہیں، اور آپ کا وہ ساتھ میں بتا دیتے ہیں کہ ساتھ میں آپ کا ریکارڈ آ جاتا ہے اس کے اندر۔ تو اس وقت میرے پاس 3 اپریٹسز ہیں، ایک اس کے اندر میرے پاس ڈیجیٹل اپریٹس ہے، ایک مرکری کا اپریٹس ہے، اور ایک میرے پاس یہ والا ڈائل والا اپریٹس ہے جو کہ اینرائڈ ہے۔ اور جس میں نے کہا کہ ہمارے پاس گھڑیاں بھی مختلف قسم کی گھڑیاں بھی اویلیبل ہیں، جو کہ وہ گھڑیاں جو ہیں وہ بھی بلڈ پریشر وغیرہ بتاتی ہیں۔ تو مرکری والا اپریٹس سب سے مستند ہوتا ہے، یہ جس سے میں نے پہلے کہا یہ گولڈ سٹینڈرڈ ہم اس کو کہتے ہیں۔ جتنے بھی اپریٹسز ہوں گے وہ مرکری کے حساب سے کیلیبریٹ کیے جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں ایک مرکری کا اپریٹس ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کے پاس بلڈ پریشر اسٹیتھوسکوپ ہے اور کوئی چیک کرنے والا ہے جو بلڈ پریشر، تو آپ کو ان کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، پھر آپ ان پہ مت جائیے سہولت کے لیے، کیونکہ یہ گولڈ سٹینڈرڈ ہے، جو یہ ریڈنگز بتائے گا وہ بہتر ہے۔ لیکن اس میں آپ نے چند ایک چیزوں کا خیال ضرور رکھنا ہوتا ہے کہ اس کی جو ٹیوبنگ ہے وہ کچھ دیر کے بعد یہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی ٹیوبنگ۔ تو اس کی جب ٹیوبنگ خراب ہو جائے گی تو وہ یہاں سے ٹیوبنگ خراب ہو کے تو یا یہاں سے کریک کر کے لیک کرنا شروع کر دیتی ہے، یا اس کے اندر یہ پریس ہو جاتی ہے، کنک ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ہو جائے تو یہ ریڈنگ غلط بتا دے گا۔ اگر اس طرح کا صورتحال ہے کہ آپ 2-4 دفعہ اپنے گھر میں بلڈ پریشر چیک کیا ہے مرکری والے اپریٹس کے ساتھ، لیکن اس کی ریڈنگز غلط آ رہی ہیں، یا آپ کے خیال میں وہ ٹھیک ریڈنگز نہیں آ رہی، آپ کے پاس اتفاقاً یہ بھی تھا، آپ نے اس کے ساتھ بھی اس کو چیک کر لیا، آپ اپنی ڈاکٹر کلینک پہ وہاں پہ بھی آپ نے چیک کر لیا، تو اس کو چینج مت کریں، نیا مت لائیں، کیونکہ یہ
پارے والے جو اپریٹسز ہیں یہ سال چلتے ہیں، یہ سب سے زیادہ مؤثر اور سب سے زیادہ چلنے والے ہوتے ہیں۔ صرف اس ٹیوبنگ کو ضرور چیک کر لیں کہ آیا یہ ٹیوبنگ صحیح فٹ ہے کہ نہیں ہے، اس میں کنک تو نہیں آ گیا ہوا ہے، کیونکہ اگر اس میں کنک آ گیا ہوا ہے تو پھر اس میں پرابلم ہے۔ ان اپریٹسز کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہر اپریٹس کے ساتھ پیچ لگے ہوئے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ ان کو کھول بھی سکتے ہیں۔ یہ والا خیر کافی سخت بند ہے، لیکن آپ اسے کھول بھی سکتے ہیں، اور کئی دفعہ اگر وہ آپ کے خیال میں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یا ہوا اندر آگے بھی جس کے چانس نہیں ہوتے تو پھر آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں۔ سو یہ والا مرکری کا ہمارا اپریٹس ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے یہ والا اپریٹس جس کو مینوروئڈ اپریٹس کہتے ہیں۔ یہ والا وہ ہے جس کا ڈائل ہے، یہ تقریباً کام اسی طرح سے کرتا ہے جس کو، لیکن اس میں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ سوئی ہلتی ہے جوں آپ بلڈ پریشر آتے ہیں، اور جس ٹائم پہ آپ کا بلڈ پریشر جس جگہ پہ آتا ہے جہاں سے مرکری کا اوپر کا بی پی آتا ہے وہاں پہ یہ سوئی ہلنا شروع کر دیتی ہے، تو وہاں سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اوپر کا بی پی کیا ہے، اور پھر جہاں ختم ہو جاتی ہے سوئی تو وہاں پہ تو یہ بھی بڑے مؤثر ہیں ان میں۔ اور اس میں فرق صرف یہ ہے کہ اگر یہ پراپرلی زیرو پہ نہیں آتا یہ والا، یا سوئی ایک جگہ سٹیٹک نہیں ہوتی، کہ کھڑی نہیں ہو جاتی سوئی، جہاں پہ ایک جگہ کھڑی ہو کے سوئی ایسے کریے، تو یہ ریڈنگ آپ کو بڑی ہی ویریڈ ریڈنگ دے سکتا ہے، یعنی کہ 10 سے 15 سے 20 ملی میٹر کی ریڈنگ جو ہے وہ اس کے ساتھ ویریڈ ریڈنگ آ سکتی ہے۔ سو یہ والے اپریٹسز جنرلی آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹرز کی کلینک پہ آپ کو یہ زیادہ نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ ڈاکٹرز یہ زیادہ پسند نہیں کرتے یہ والے، ان کو ہم سب سے غیر مؤثر ہم ان کو اپریٹسز کہتے ہیں۔ لیکن خیر اگر آپ کے پاس یہ ہے، یہ بہت اچھی ماڈل کا ہے اور اس کے ساتھ اسٹیتھوسکوپ بھی اٹیچ ہے، کئی اسٹیتھوسکوپ بھی اٹیچ ہوتے ہیں، تو یہ والا ایک مناسب ریڈنگ آپ کو دے دے گا۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے یہ والا ہمارا عمران کا ڈیجیٹل ہے، اور عمران ایک پوری دنیا کے اندر ان کا نام جانا ہے، تو یہ ایک کمپنی ہے، بے انتہا اس طرح کی مختلف کمپنیز ہیں، اور یہ والے جو اپریٹسز ہیں یہ ڈیجیٹل اپریٹسز، یہ آپ کو پلس بھی بتاتے ہیں، سسٹولک بھی بتاتے ہیں، ڈائسٹولک بتاتے ہیں۔ ڈیجیٹل اپریٹس اور ان اپریٹسز میں فرق ہے کہ اس کے آپ یوں کہہ لیں کہ اس کے لوازمات تھوڑے سے زیادہ ہیں ان اپریٹسز کے مقابلے میں۔ اس کے لیے آپ کی پوزیشن، آپ کا بیٹھنا، کس وقت آپ دن میں کر رہے ہیں، آپ نے کھایا، آپ نے پیا، آپ نے یہ کیا وہ کیا، وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ تو یہ ڈیجیٹل اپریٹسز اگر یہ کیلیبریٹڈ ہیں، اگر یہ ویلیڈیٹڈ ہیں، اگر آپ اس کے سارے وہ لوازمات آپ پوری کر لیتے ہیں، تو ڈیجیٹل اپریٹس جو ہے اس کے قریب آپ کو ایک ریڈنگ آپ کو دے دے گا، اور یہ والے جو ہیں اب جو ماڈرن سینسٹیو اپریٹسز آ گئے ہوئے ہیں وہ ایک آپ کو اچھی ریڈنگ دے دیں گے۔ لیکن پھر بھی بہتر یہ ہوتا ہے کہ گھروں کی سیٹنگ کے اندر کبھی نہ کبھی ہر 3-4 مہینے کے بعد آپ ایک دفعہ اس کے اوپر اپنا بلڈ پریشر چیک کروا لیا کریں، تاکہ آپ کو اس کے بارے میں کنفیوژن نہ ہو۔ تو یہ نمبر 1 ہے، یہ والا نمبر 2 ہے، اور پھر یہ والا ہے، اور اس کے بعد جو گھڑیوں والے آئے ہوئے اپریٹسز وہ جو ہیں وہ ان سب سے غیر مؤثر ہیں، کیونکہ اس کی وجہ بنیادی یہ کہ گھڑی والا وہ یہاں پر لگتا ہے کلائی کے اوپر، اور جب وہ کلائی پہ لگے گا، کلائی کو دبائے گا، ادھر کی شریان پتلی ہیں اس کے مقابلے میں، ان کا پریشر زیادہ ہے اس کے مقابلے میں، تو یہ والا جو یہاں سے پک کرتا ہے وہ پلس ویو ویلوسٹی کے اوپر کرتا ہے، یعنی کہ کس سپیڈ کے اوپر اس میں سے خون بہ رہا ہے، پلس ویلوسٹی پہ چلتا ہے، کیونکہ آپ نے دبایا نہیں ہے اس کو، تو یہاں پہ صرف گھڑی رکھی ہوئی ہے، گھڑی کو سینس کریے۔ تو جو پلس ویلوسٹی ہے وہ بڑی ویریڈ ہوتی ہے، کیونکہ کئی دفعہ آپ ابھی آ کے بیٹھے ہیں، ابھی آپ نے کھانا کھایا، کچھ کیا، تو یہ پلس ویلوسٹیز بہت ویری کرتی ہیں، تو اس لیے یہ والا جو کلائی والے اپریٹسز ہیں، جو گھڑیوں والے اپریٹس ہیں، کلائی والے اپریٹس ہیں، یہ ہے ٹھیک ایک حد تک، لیکن اگر آپ بلڈ پریشر، سیریس بلڈ پریشر کی دوائی بھی کھا رہے ہیں، آپ بلڈ پریشر کی مانیٹرنگ کرنے کے لیے آپ کو کہا گیا، تو یہ والے اپریٹسز جو ہیں جو کلائیوں والے ہیں یہ ان کے قریب نہیں ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ ان دو میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ شکریہ۔